السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو این ادر ایپیسوڈ۔ جب وہ پورا گلاس خالی کر چکا تو مولوی عبدالخالق نے گلاس ملانی جو کو دے کر اور دودھ ڈالنے کا اشارہ کیا۔ پھر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا گلاس پہلے گلاس سے کم وقت میں ختم ہو گیا تھا۔ تیسرا گلاس بھر کر اسے پکڑاتے انہوں نے ایک پڑیا کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ دوا ہے، کھا لے۔ اس نے بلا چوں چراں کیے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس کر کے چارپائی پر گرسا گیا۔ اس نے بلا چوں چراں کیے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس کر کے چارپائی پر گرسا گیا۔ وہ پورا دن اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزارا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالخالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جا کر اس کا خیال رکھیں گے، آدھی رات تک کو تو وہ جاگے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت بھی تو نہیں دیتا، بلکہ ابھی کل کی تھکن باقی تھی۔ وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے تھے پر آنکھ لگ گئی۔ حسب عادت تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، گردن موڑ کر سائیں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، وہ چوپٹ کھلا تھا۔ بڑی پکی ضد لگائی ہے، وہ بڑبڑائے، پھر اٹھ کر دروازے بند کر کے صحن میں اس طرف آ گئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا، اور ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر وہ گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا۔ حالانکہ سر پر ٹوپی پہنی تھی، انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے آواز لگائی، ہاجرہ، ایک گلاس پانی پلا دے۔ پانی لانے کا کہہ کر وہ رکے نہیں اور صحن کے آخر میں بنے دو کمروں میں سے ایک میں گھس کر اندر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائیڈ میں رکھتے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی ملانی جی پانی ہاتھ میں لیے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے ملانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور منہ تک بھی لے گئے، لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا، وہ جو اس تپتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ انہیں سچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو مولوی عبدالخالق بڑبڑانے لگے، اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا بھی حلق سوکھتا ہوگا۔ کون مولوی صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر باہر نکل آئے۔ مٹکے سے پانی جگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور سے اسے ٹنڈ منڈ درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ اسے جھکا کر بیٹھا انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھتے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا جو اس جھلستی زمین پر اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشن روم میں مخملی نشست پر بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، بس پلکی اٹھا کر ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج سر پر چڑھ آیا، اس گرمی سے تو زمین خشک ہو جائے، تیرا حلق بھی سوکھ رہا ہوگا، چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے بلایا تھا مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ او چلیا، ظلم ہر حال وچ پیڑا ہے، مگر اپنی ذات تے بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات روا رکھن واسطے انسان نو بے حس ہونا پیندا ہے، تے جڑا بے حس ہو جے وہ انسان نہیں آدمی ہو جاندا ہے۔ تے صرف آدمی ہون دا بھی کوئی فائدہ نہیں، اپنے مرتبے نو پہچان تے صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہیں پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کے باریش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کی بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ اسٹیل کا گلاس کانچ کا ہو، جس کے شفاف پیندے سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستہ سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا، اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔
اس کے بعد گلاس کو اسی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا۔ مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں۔ آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا۔ یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی، مگر پھر بولتے بولتے اچانک ہی وہ افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزندار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بھری آواز میں بولا تھا، پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا۔ گلاس زمین پر لڑکتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے اور گہری نگاہوں سے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر گمبھیر لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو۔ تیرے اندر کون سی آگ لگی ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا۔ باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا۔ اور تو اس آگ پر پانی ڈالنے آیا ہے؟ وہ تن سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جھلا کہتا ہے، نادان تو خود ہے۔ اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں، صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھو سا گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھیں عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ چلا جا یہاں سے اور دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ نور الہدا کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا، ایسے میں 2 گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو خود بھی حیران ہونے لگتے۔ انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنے کا سوچا تھا؟ اس تیز رفتاری سے ہی گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کدھر ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کچھ خبر نہیں۔ ابھی گارمنٹس کی فیکٹری ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آ گئے اور اب وہ ایکسپورٹ کے لیے پر تول رہے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کہنے لگے تھے نور الہدا فاروقی ایک ہی جست میں پار کر لینا چاہتا ہے۔ کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین نہیں لینے دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو خود ان یادوں سے بچانا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھاٹ میں رہتی تھی۔ گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے، گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی یادیں انہیں نرغے میں لے کے بے بس کر دیتی۔ گھر لوٹنے کا خیال ان کو خوف زدہ کر دیتا۔ وہ خود کو بے نام مصروفیتوں میں الجھائے رکھتے، مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے انٹرس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی تھا کہ نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کے صوفے پر پڑی گئی اور اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں دھوئیں کی دھندلی دیوار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا۔ ایک تم جو نہیں ہوتا لگتا ہے کچھ نہیں۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ دہرائے، پھر دروازے کے آگے بنے سٹیپ پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں پر سر گرا دیا۔
صاحب، بہت دیر گزر گئی تھی، بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھانا لگا دوں؟ انہیں ہوش میں دیکھ کر بہادر نے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں ہے، پھر خیال آیا بھوک تو صبح بھی نہیں تھی، پر انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر ہی کھا لیا تھا، بلکہ ملیحہ کے انتقال کے بعد ان کی بھوک پیاس مر گئی تھی۔ اب وہ بھوک لگنے پر نہیں، گھڑی دیکھ کر کھانا کھاتے تھے، اور صرف بھوک کیوں، ان کا تو ہر احساس مر گیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ محسوس کرنے لگتے کہ جیسے وہ بھی مر گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی جیے جا رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہو جاتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے۔ نیند نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں، یہ تو نور الہدیٰ نے اب جانا تھا۔ لگا دو۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا تھا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کم کھا رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسی بشاشت سے بولا۔ بہادر نے ہاتھ روک کر اچنبھے سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا توانائی کے اثرات سے پرہیز کر رہے ہو، اور تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی۔ ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے، اور بی بی صاحب بھی جانتی تھیں، پھر بھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ بہت اچھی تھی وہ، مجھے بہت یاد آتی ہے۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکرزاد ہیں، کرنل صاحب کی تو بیٹی تھی، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر دیکھ کر روتے رہتے ہیں ملک صاحب۔ اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں، پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا۔ ایک تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں رہی، ان کے دل پر جو گزرتی ہوگی وہ تو وہی جانے۔ اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اس نے جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، اپنے آگے رکھے کھانے کو گھورتے نور الہدیٰ کے اندر کی بے چینی کو بہادر نے جانے میں ہی ہوا دے دی تھی۔ بہادر؟ جی صاحب۔ وہ برتن رکھ کر کچن بھی جا رہا تھا۔ نور الہدیٰ نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھلا۔ کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزنش کرتے نور الہدیٰ فوراً اٹھ گئے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے آ کے دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب۔ مگر دروازہ کھلا نہ ہی اندر سے کوئی آواز۔ اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ بہادر، جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا۔ نور الہدیٰ نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے، پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان، دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سکتے کسی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں آیا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہدیٰ کی آواز بھی سنائی دی، نور الہدیٰ۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور الہدیٰ دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کو کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بےتابی سے دیکھتا پا کر نور الہدیٰ کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی زندگی میں اس محرومی کو ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائیں کہ تبھی وہ نور الہدیٰ کو راستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے،
اور ملیحہ کی تصویر نور الہدا کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا، دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نم پلکوں کی لرزش یاد آ گئی۔ بابا جان کی متورم آنکھوں پر انہیں رحم کیسے آتا؟ اپنی اس حالت کے لیے یہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے پسے مردہ وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور الہدا کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل تو وہ نور الہدا کی طرف سے کسی استفسار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر وہ تنفر سے بولا، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں، میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور الہدا سرد لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے، جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگے، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور الہدا کہنے لگے، برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں، ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر ہوئے وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر پٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوئے تھے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہو، لیکن اگر محبتیں آپس میں نبرد آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مارکوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی، اور اب نور الہدا کے در پہ تھی۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالخالق اس خانماں برہات کے پاس سے اٹھ تو آئے، مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسا گداز محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا، کبھی تو وہ مولوی عبدالخالق کو اس طرح نظر انداز کر دیتے جیسے ان کے موجودگی سے یکسر لا علم ہو۔ کبھی جنون میں چلانے لگتا اور کبھی مغموم سا جانے کیا بڑبڑاتا رہتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل نہیں دیا۔ وہ ایک سامعہ کی حیثیت سے اس کے پاس آئے تھے اور اس کی بے ربط باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پڑی گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا۔ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی عبدالخالق اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے۔ کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے پاس نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی جھنجھلاتی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نے تب کا رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہا تو صحرا نوردوں کو نکلا تھا، اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا۔ سکو کی تلاش میں ذرہ ذرہ چھان مارا، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ہاتھ آیا تو مولوی عبدالخالق نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا، ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے؟ ان کے لہجے میں سکون تھا، اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگی۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟
اس نے ببھر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایسے میں اس کے ناتراشیدہ بال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے تھے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے؟ نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناتا نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدالخالق کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ او جھلیا، حکم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائیڈ میں رکھے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس طرح سے بولے تھے، لگ رہا تھا سائی نے کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹخنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالخالق نے پلٹ کر دیکھا، وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا اور اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر لڑکتے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اپنے ساتھ کھانا لانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والی دعوت ناموں کو شہر کی چوٹی کے بزنس میں اور پولیٹیشین اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے۔ اور کون نہیں جانتا کہ لیٹ کلاس کے ڈنرز اور پارٹیز موقع کی مناسب سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہے۔ نور الہدیٰ کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور الہدیٰ کی ٹیبل پہ بیٹھے حسب عادت پھل جھڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدیٰ واقعی ان کی باتیں انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدیٰ فاروقی ہے نا، بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدیٰ پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہیں نوید صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آیا ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں نور الہدیٰ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچئے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر اسے اس کے نام سے جانتا ہے؟ وہ اپنی شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے، اور اس برجستگی پر ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو بآسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھی، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگی۔ اقبال انکل تو نور الہدیٰ سے بڑے امپریس لگ رہے ہیں، ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی تو نور الہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے، کیوں مریم؟ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹھوکا دیا جس کی نظریں مستقل نور الہدیٰ پر جمی تھی۔ اپنے فرینڈز کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کے دوبارہ نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی تو بلو ڈائننگ گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکرمندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زہد خشک کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا؟ ویسے بھی سنا ہے موصوف لینڈ لارڈ ہیں اور زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیر ہوتے ہیں۔ میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے، شاید پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے۔ پرسوچ انداز میں کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اسی لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا،
کہاں جا رہی ہو؟ اس نے گدا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا۔ نور الہدا کے پاس۔ پھر چنچل سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چھڑوا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی ہوئی ہائی ہیل سے کھٹ کھٹ کا شور جگاتی نور الہدا کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دل آویز انداز میں نور الہدا کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور الہدا اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے، وہ چونک گئی۔ وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نور الہدا نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور ان کا کومل سا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور الہدا نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی نور الہدا۔ وہ ایک دم ہی مسٹر فاروقی سے نور الہدا پر آ گئی، پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت بھی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نور الہدا نے اس کے ڈومینیٹنگ سٹائل کو محسوس تو کیا، مگر وہ ان کے میزبان کی بیٹی تھی تو لحاظ سے خود بھی میزبان تھی، اور نور الہدا اس وقت اس کے مہمان۔ انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس طرح جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو۔ جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہدا اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجیے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزہ ہوئے۔ جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدا نے اس کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے لگا، اس نے بے سادگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک ساکو ہے، اور ان کی سوچوں سے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہیں؟ بتائیے۔ اس کے اسرار پر نور الہدا نے کہا اور وہ بتانے لگی۔ تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر پاپا پر میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدا کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیز تراری کا کئی بار پتہ چل چکا تھا، اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت نہیں تھے، ہاں، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہے تھے۔ وجہ صرف ان کا کوئی دل تک پہنچ ہی نہیں پایا، اور جب پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت کر دیا نور الہدا اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدا نے جان چھڑانا چاہی، ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر ریاسیت ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ میں مل رہے ہیں نا؟ ڈن کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدا نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے۔ پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدا پر غصہ آیا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا، نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند، تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ خلقت سو چکی تھی، اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہان آباد کیے دنیا مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں غراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی، پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بھی گھرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی۔
مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دبیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز معدوم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھ کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں خود رو جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کا گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا۔ تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگے۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر مخنی سا شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھ کر وہ پوری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھرے کی طرح گدھ اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ صحت دماغ ماں پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے پہ لاپٹ رکھا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے ننھے ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو بھی زیر و زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں پر سے گرد جھاڑ کر انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں سے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی خنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس پہ وہ لپٹا ہوا تھا۔ پھر وہ اسے ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھی بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ اس طرح بیٹھ گیا ہے۔ سردی بہت زیادہ صحیح، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو راحت تو مل جائے گی، کہ رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چپچپاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا تھا۔ جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارنا ضروری سمجھا ہوگا؟ اسے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی۔ ہاں، اسے بھوک ہی لگی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک راستہ بھی سوجھ گیا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی تھی۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں اڑستے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع کی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او تو ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اندر کرتے ہوئے بولے، چل
اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ اٹھ چلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھڑ بڑھانا تھا اور ایک پوٹلی سے اس نے بازوؤں میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے دوپٹہ اٹھا کر عورتی ملانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی ملانی جی سے مختلف نہیں تھی، جھاڑیوں میں سے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر ڈھال ہو چکا تھا کہ اب رونا بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا سوچ کر بولے، حاجرہ اٹھ، دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی، جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ ملانی جی کی بات پر مولوی عبدالخالق کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیگچہ پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں ملانی جی مٹی کے چولہے میں آگ لگا چکی تھی۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ پھر صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی پک چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیگچے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے مکس کر کے نیم گرم پانی تیار کرنے لگا۔ ادھر ملانی جی جو چولہا بجا کر کمرے میں آ گئی۔ لا، بچے کو نہلا دوں۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں ان کی بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ مخصوص تھی، وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی آ گئی، وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اسے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر آس پاس آ بیٹھی۔ جب بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا، پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں میں لیا۔ ملانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگی اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھوں میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ ملانی جی اور مولوی کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ملانی جی بولی تو مولوی عبدالخالق نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتی ہوں۔ بولتی ہوئی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا، بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، مگر بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ مولوی عبدالخالق متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے؟ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ ملانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئی اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذات کبریائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ ملانی جی دودھ گرم کر لائی۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی، بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا۔ اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا اور وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں، مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا، پھر کسی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو ملانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھے دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھی۔
مولوی صاحب دوسری طرف سے چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور اسے کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاڑیوں سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے ہوئے رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ ملانی جی کو ان کا انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاڑیوں سے ملا ہے؟ انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاڑیوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نا مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دیا، آپ تو ایمان لے آئے۔ تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے کہ اس کے رویے کی طرف تھا۔ ملانی جی بھی ایک پل کو خاموش ہو گئی، پھر عاجزی سے بولی، میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے، پھر اس کی بات پر واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاڑیوں میں پھینکے گا؟ چلیں، لڑکی ہوتی تب بھی مان لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے۔ تو وہ بہت بھولی ہے ہاجرہ، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے جس عورت نے بچہ گود سے نکال پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا کہ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان اور گناہ، دونوں صورتوں میں خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی عبدالخالق وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد سے نکل کر مولوی عبدالخالق تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ملانی جی کو جو دروازے میں کھڑے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی ملانی جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چلے آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہے۔ ملانی جی پریشانی سے گویا ہوئی۔ کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائیڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی ذہن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سایوں سے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یک ٹک بچے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھی اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا، بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی عبدالخالق کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ انہماک سے بچے کو دیکھتا رہا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر مولوی عبدالخالق پیچھے کھڑے ملانی سے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات، اور پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔ ملانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے پراٹھا لپیٹنے لگی۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے، جب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی چہ مگویاں ہونے لگی۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنی ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے۔ جبار عرف جیرے کی بات پر مولوی عبدالخالق نے کہا، وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا، بلکہ بچے کے والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی کی باتیں تو اللہ جانے۔ انہوں نے متانت سے جواب دے دیا، مگر ملانی جی زچ ہوئی جا رہی تھی۔ عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانے میں پھینک دیا، کوئی کہاں اس بچے کو ڈھونڈے گا؟ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کے کیوں جاتا؟ لیکن ملانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟
میرے والے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیا، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینکتا ہے۔ اب کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سیکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کی ذات بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھے چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی عبدالخالق کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر 2 دریاں بچھی تھی، ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں سپارے لیے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگاتا رہا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں اپنے ہاتھ اٹھا لیتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کے رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں کسر پسر کرنے لگے۔ حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالخالق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر کر کے دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او چلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کے تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی عبدالخالق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالخالق، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، حاجرہ، او حاجرہ، کھانا لے آؤ بھائی، لیکن 1 منٹ۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کے اپنا تام جھام اٹھا کر چلائے۔ جبار کون؟ جیرا نائی۔ بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اور بچہ ان کے کلسنے پر محظوظ ہوتا باہر بھاگ گیا۔ اسے بھیج کر مولوی عبدالخالق سائیں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکے لکڑی کے صندوق کو تھپکا، پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کے بعد پر مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھرتی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائیں کے جی میں جانے کیا آئی کہ آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑے بالوں اور نہ تراشیدہ داڑھی میں چھپا ہوا تھا، اسے جیسے خود بھی اپنی پورا گندی حالی پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چپچپاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل روپ کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا اس کا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل تھا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا، سو اب ان کی حالت جھاڑ جھنکار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ دقت ہوئی، پر اس نے بالوں کو تراش خراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی، پھر اس کے داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان ہی لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اس طرح لے کر شیو بنانے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات و سکنات آپ دیدہ سی تھیں، جیسے وہ اپنی پرانی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں
احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جھاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر آئینہ دیکھا۔ اب کہ اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چیتھڑے تو نے پہن رکھے ہیں ان سے بہرحال بہتر ہے۔ اب ان سے ہی کام چلا لے۔ کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں گھرے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکل آئی تھی۔ گہری سی آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، لیکن اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جو کی تو تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا رہا ہوگا، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کبھی پرگوشت تھا۔ انابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھیچے رہتے تھے اس وقت نرمی سے بند تھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے چکلے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس طرح سے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت واقعی خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے مولوی صاحب، دیکھے ذرا کیسا سونا روپ نکلا ہے۔ ملانی جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں ہے حاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، پھر ان کے استفسار پر نظر چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ نہ مان، تیرے نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کے مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ ملانی جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ اس نے صحن میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر ملانی جی بیٹھی تھی، اور اس پر بیٹھ کر سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹکی تھی، جو نگاہیں نیچے کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ ملانی جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ خامخواہ بگاڑ رکھی تھی۔ اب نہ وہ حالت بنانا۔ مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھر نہ جائے، اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ لے، تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا۔ تبھی اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پر سو رہا تھا اور جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگ گیا۔ کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجئے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا سورا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کر آنے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا۔ لمس جانا پہچانا ہے پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو ٹپ ٹپاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ، آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد ملانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولی، اس سے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئی تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا ختم کر کے اٹھ گئے تھے۔ اچھا حاجرہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا،
بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پر بیٹھو، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا، وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں پھر ملانی جی سے بولے تھے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچوں کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں دیکھ رہا تھا، اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ملانی کو دیکھا اور بولے، رب سونے کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اسے دگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دے دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر، اور یاد رکھنا جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دے، پر شکر کرنا مت بھولنا۔ انہوں نے تنبیہ کی، نہیں بھولوں گی۔ ملانی جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جھانک کر انڈر اسٹڈی میں دیکھا، نور الہدا فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ہاں بولو۔ آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہے۔ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں؟ وہ خامخواہ شرما گیا تو نور الہدا جھنجھلا گئے۔ تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھی۔ ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے۔ او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود کلامی کر رہے تھے۔ جا کر اسے کہہ دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، اور روٹ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے۔ بہادر جی صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدا کا پیغام حرف بحرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلووں میں لگی، سر پر جا کر بجھی۔ مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو، وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا۔ صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائے، مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدا کے پاس لے کر چلو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا، اپنا حشر کیا کرواتا۔ جی میم صاحب کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں آیا، پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بڑی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب وہاں ہیں۔ نور الہدا سے ڈانٹ پکی تھی، اسی لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ نور الہدا اسے دیکھ کر رہ گئے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کے پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے، جو چلتی ہوئی ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکی، پھر نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدا؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں؟ تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑا کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے، یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے خاص بنانے والی بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا؟ اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ تم شاید اپسٹ ہو، مگر جو آج تم نے کیا اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ سے دب کر اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی، اور تم… تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، جو اپنی بے عزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدا کی بے رخی کے لیے تھی۔ forget it۔ بس ایک پل کو اس کی آواز بھر آئی تھی، پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلواتیں سنتے نور الہدا جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدا کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے، مگر ملیحہ کے بعد ان کی سعادت میں خلل آ گیا تھا، لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے، پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم تو ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوفزدہ تھی، اسی لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے رو دی تھی۔ ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں جوں تک نہیں رینگے۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگی۔ مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ بدسرور چڑھتے ہوئے بولی۔ نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے، کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید تحش آنے لگا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پھر انہیں بھی یاد آ گیا۔
ہاں نور الہدا ہے اس کا نام. واٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی. مما آئی ایم سو ہیپی. وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی. ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اسے بریک لگ گئے تھے. نور الہدا کی روڈنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کا فور ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی. سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی. میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں. اس کے منہ بنا کر کہنے پر نور الہدا بے ساختہ مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں. اس کی صورت ایک دم سے روحان سی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا. نور الہدا اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری. اس نے توجہ نہیں دی. اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں. اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانتی تھی اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. تم جو روٹھ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا. اپنا کا ہر جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا. ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے. مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی. کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدا نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی. کم آن نور الہدا، میں مذاق کر رہی تھی. وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے مگر باہر نکل جانے کے بجائے وہ وہیں رک گئے. انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گے. ان میں بگولوں کے طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں سر پٹکتے پھریں گے. مگر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے کسرے فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی. مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے. وہ کمرہ جو نور الہدا کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا. اور پھر خود پر اختیار کسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا. روح تک تو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدا کی برداشت سے باہر تھا. مریم الجھن بھرے انداز میں ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل گھوم کر بڑے ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں. نور الہدا ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے. فوراً بولے، کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہی تو لگ رہی ہو. میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں. تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں. رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹس میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پہ حیران زچ ہو کر بولی تھی مگر وہ مس رہے. کہا نا ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اوکے. وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی. اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے. مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھی. نور الہدا اس کی کمپنی بہت انجوائے کر رہے تھے. آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے چلے گئے. شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے. نور الہدا اسے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی مگر وہ بیٹھی ہی رہی. کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نور الہدا نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں. نہیں. اسے ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کے ادھر جانا چاہا پر نور الہدا نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا. پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولے. پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا سے انہیں گھور رہی تھی اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتی ہوں. اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی.